السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جان اور مال عطا فرمائی، اور ان دونوں کے استعمال کا سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا کہ یہ انسان اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہی اس کے لیے انسان کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں، اور یہ انسان اسی جان کو اسی مال کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے وہی انسان کے اعمال میں گناہ کی صورت میں لکھے جاتی ہیں، اور یہ انسان کے مکمل اختیار میں اللہ نے اس کو مکمل اختیار دیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا۔ پھر وہ انبیاء علیہ السلام میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا، اور اپنے جذبات کو جو بیٹے کے لیے جذبات ہوتے ہیں، ماں کے بیٹے کے لیے جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنا یہ جب سکھایا تو الحمدللہ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، ان کے اعمال کو قیامت تک اللہ نے زندہ رکھا۔ اتنی اللہ نے قبولیت دی ان کے اعمال۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے جو اللہ نے قرآن مجید میں سکھائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور آج بھی جو انسان اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں اولاد چاہتا ہو اس کے لیے قرآن مجید کی یہ بہترین دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اللہ کو اولاد عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو تو 90 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ہوا، اور ان کا نام اسماعیل رکھا، اور پھر وہ دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ نے حکم دیا، وہ کنعان میں رہتے تھے جسے اب فلسطین کہتے ہیں، تو وہاں سے اللہ نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ سینکڑوں میل دور چل کر مکہ مکرمہ میں آ کر خانہ کعبہ کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اس وقت یہ دعا مانگی تھی جو شروع میں آج تلاوت کی، وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تیرے اس گھر کے پاس چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، اور اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ آبادی تھی، نہ کوئی چیزیں اگتی تھی کھانے پینے کی، اس وقت وہ مکے میں پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ اور احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس شیر خوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو شیطان نے بیوی ہاجرہ کے ذہن میں بات ڈالی تھی کہ یہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا حضرت ہاجرہ نے کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے میں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کے الفاظ احادیث میں لکھے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ چھوڑ کر چلے جائیں۔
یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب بیوی کا ذہن بھی بنا ہو اللہ کا حکم ماننے والا، اور شوہر کا حکم بھی، شوہر کا مزاج بھی بنا ہو اللہ کے حکم کو ماننے والا، اور بیوی شوہر کا کہنا ماننے والی ہو، اسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتے، اور پھر جب وہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس وقت میں نے بتایا وہاں کوئی قبیلہ، کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوری دعا مانگی، میں وہ دعا پڑھ کر اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حالات بھی اچھے رکھتا ہے۔ اور دعا یہ مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں بے آب و گیا وادی میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے تاکہ یہ نماز قائم تیری عبادت کے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ وہ شوق کے ساتھ یہاں آئیں، کعبے کے طرف لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا کرتے ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے، ان کے اندر شوق پیدا کر دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اب یہ حج کتنا مہنگا ہو جائے، لوگ بہت کہتے ہیں حج بہت مہنگا ہو گیا، کرائے بہت مہنگے ہو گئے، وہاں کے ہوٹل بہت مہنگے ہو گئے، بہت لوگ کہتے ہیں، اور ہر سال اتنی ہی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ رمضان میں، اس رمضان میں تو وہاں ہوٹلوں میں بھی جگہ نہیں رہی، لوگ بڑی بڑی دور جا کر رہے، اور رمضان میں، اس رمضان میں حج سے زیادہ رشتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد، حج سے زیادہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پھر اس میں نہ مہنگائی درمیان میں آتی ہے، نہ اس میں انسان کو، اللہ نے متوجہ کر دیا دلوں کو، بس ادھر متوجہ ہو گئے۔ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام، پھر یہ دعا مانگی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب بھی وہاں پھل اگتے نہیں ہیں، لیکن دنیا کا قیمتی ترین اور بہترین پھل، دنیا کے ہر قسم کا پھل وہاں پہنچتا ہے، اور وہ حاجی کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس وقت پاکستان میں جو بہترین چوسا آم ہے وہ آپ کو یہاں نہیں مل رہا اس وقت، لیکن حاجی وہاں کھا رہے ہیں، وہاں منتقل ہو گیا پاکستان، دنیا کے کونے کونے سے۔ دیکھیے دعا کیا مانگی تھی، اے اللہ میں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں بیوی بچوں کو جہاں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو رزق بھی دے دے۔ اللہ نے رزق کا بھی انتظام کیا، اور پانی کا انتظام تو آپ کے سامنے، کہ جب وہ شیر خوار بچے کو خانہ کعبہ کے پاس بٹھایا اور پانی ختم ہو گیا، تھوڑی بہت روایات میں آتا ہے تھوڑی سی کھجوریں اور پانی دے کر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جب وہ کھجوریں پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ نے، جو اسماعیل کی ماں تھی، انہوں نے پاس صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھ کر پانی تلاش کیا، نہیں ملا، تھوڑا سا اور آگے چلی گئی مروہ پہاڑی کی طرف، وہاں جا کے پانی تلاش کیا، بار بار چکر لگاتی رہی، پانی نہیں ملا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اس ماں کی کہ آج ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے جمع چکر لگائے، اور ان پہاڑیوں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا، دیکھیے گا، جب اللہ کے حکم کے مطابق مائیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق باپ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان پہاڑیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کوئی حج یا عمرہ کرنے جائے تو اسے چاہیے ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ اب یہ سعی کرنا، یہ حضرت حاجرہ کی سنت، صرف کیا ہے، پانی تلاش کیا نا بچے کے لیے،
لیکن اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ وہ ہر حاجی پر، ہر عمرہ کرنے والے پر واجب ہے وہ سعی کرے وہاں جا کر دونوں پہاڑیوں کے درمیان۔ اور پھر اس ادا کو اتنی باریکی سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا کہ وہ دو پہاڑیوں کی نشیبی جگہ تھی۔ جب دو پہاڑیوں کے درمیان ذرا گہرائی میں جاتی تھی تو وہ سامنے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تھا، تو ذرا تیز چلتی تاکہ جلدی سے چلی جاؤں تو بیٹا نظر آنے لگ جائے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اسماعیل۔ وہ اللہ کو یہ والی ادا بھی اتنی پسند آئی کہ آج صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ بہت سارے حاجی حضرات، آپ حضرات عمرہ کرنے والے جا کر وہاں دیکھتے ہیں صحیح کرتے ہوئے کہ وہاں گرین ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں چھت پر لگاتار، جہاں ذرا تیز چلتے وہ سیم وہی جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام تیز چلتے۔ چنانچہ ہر حاجی کو جو کہ مرد ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہاں ذرا تیز چلے۔ میں نے بتایا نا، دیکھیں کس کس ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان پانی تلاش کرتے ہوئے نہیں ملا، آخر کار پیاس سے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور وہاں پانی کا چشمہ اگل پڑا۔ تو حضرت حاجرہ کی اپنی زبان میں عبرانی زبان بولی تھی، تو انہوں نے اپنی زبان میں اس پانی کو کہا ٹھہر جا اور اس کے گرد ریت کو اکٹھا کیا تھوڑا سا تاکہ پانی پھیل نہ جائے۔ انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں ٹھہر جا کو کہا تھا کہ زم، اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے ٹھہر جا۔ آج حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ اس پانی کا نام ہے، آب زمزم۔ اور آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں بیرل آج بھی روزانہ پانی نکل رہا ہے۔ اور سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کی، اس میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس پر، دائیں بائیں سے کھودا بھی گیا، دائیں بائیں سے دیکھا بھی گیا کہ اس کو ذرا بڑا کر لیں، دیکھیں اسی پانی کہاں سے آتا ہے، تو اس کے ساتھ چشمے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بتایا آپ کو کوئی دنیا ایک ایک چیز کو دیکھتی ہے، تو وہاں انہوں نے جو آخری تحقیق، اب تازہ ترین تحقیق ہے نا، اس نے محقق نے یہ لکھا ہے اپنے تھیسس میں، اپنے مقالے میں، کہ پتھر اور ریت کے ذرات میں سے پانی رستا ہے، پیچھے کھودتے ہیں کچھ نہیں۔ یہ آج کی تحقیق کہ وہاں جا کر عقل بس ہو جاتا، پتھروں کی تہوں سے اور ریت کے ذرات سے پانی رس کر آب زمزم میں آتا ہے، اور ذرا سا پیچھے کھودیں کہ وہاں آگے خشکی ہے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور پھر آپ کو معلوم، یا تو میٹرک پاس بچے بھی جانتے ہیں کہ پانی بنانے کا ایک فارمولہ ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کا کوئی بھی پانی آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کیمیائی اجزاء کو برابر کر کے، معدنیات کو، منرلز کو برابر کر کے آپ کسی بھی ملک کا پانی بنا سکتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آج تک بڑے بڑے سائنسدانوں نے زمزم میں جو معدنیات کا تناسب ہے نا، جو منرلز کا، دنیا نے سر توڑ کوشش کر لی، خاص طور پر جاپان کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن وہ آج تک زمزم کا متبادل پانی نہیں بنا سکے۔ اور وجہ آسان سی وجہ بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ کچھ منرلز، معدنی اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑھایا جائے نا، دوسرے اجزاء کم ہوتے ہیں، دوسروں کو بڑھائے تو یہ کم ہو جاتے ہیں، وہ اب تک ٹھکے ہوئے ہیں۔ زمزم کا متبادل اب تک دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی قدرت۔ اور پھر اس جگہ جب وہ پانی آ گیا اور چشمہ آ گیا اور لوگوں کو پانی میسر ہونے لگا اور لوگوں نے دیکھا، تو سب سے پہلے وہ جہاں قبیلہ آباد ہوا وہ قبیلہ جرہم، بنی جرہم، یہ قبیلہ وہاں سے گزرا، اور بس کچھ عرصے میں وہاں اتنی آبادی ہو گئی کہ وہ تنہائی بالکل ختم، یہاں تک کہ 10-12 سال گزرتے ہیں تو پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بچہ اسماعیل کوشش کی عمر کو پہنچا تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر، اسی اسماعیل۔ کوشش کی عمر بھی اگر آپ لگا لیں
12-15 سال بھی لگا دیں، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا تو 100 سال کی 90 سال کی عمر 90 سال کی عمر تو کم از کم 100 سال سے اوپر عمر تھی جب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ اس کو قربان کر۔ اور جب وہ لے جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے تو راستے میں شیطان نے بہکایا مینا کے پاس کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، کہاں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور جو آگے آ جائے نا اللہ کے حکم کو اس کی خلاف ورزی پر ابھارنے والا تو وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے نورانی شخصیت کی صورت میں سامنے آئے اور اگر کہا یہ بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں اس کو ذبح کرنے۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس کو باریک باریک پتھر مارے، وہ زمین میں دھس گیا، دوسری جگہ ایسا ہوا، پھر تیسری جگہ ایسا ہوا، وہاں کا 3 جگہ بہکایا۔ آج ہر حاجی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ تینوں جگہوں پہ کنکریاں جمرات میں جا کر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو بھی باقی رکھا۔ پھر جب وہ قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور بیٹے کے الفاظ فلما بلغ معه السعی، جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچا قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں تو تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے سے پوچھا اسماعیل سے، بیٹے کا جواب آگے قرآن میں پڑھنے والا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ وہی کیا کیجیے جس کا آپ کو حکم، آپ کو جس طرح حکم آپ کریں۔ بیٹا کیا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ آگے اللہ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے باتوں پہ مان لیا باپ بیٹا نے، وتلہ للجبین، اور اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور پھر اللہ نے اس کے بدلے میں جانور یا کوئی اور جانور ذبح ہوا، اور اس طرح آج تک قربانی کے موقع پر اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ان حجاج کرام سے مشابہت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو کہ میں عید کے موقع پر قربانی کروں گا تو وہ اپنے بال نہ کاٹے، یا کچھ دن کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن نہ کاٹے، تاکہ وہ حجاج سے مشابہت ہو جائے کہ وہ بھی حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے۔ اس بارے میں گزشتہ سال بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے رہے، میں نے ناخن کٹوا لیے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، میں نے بال کٹوا لیے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بہت وضاحت ضروری ہے کہ حدیث تو مستند ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستند ہے کہ جو کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے فلا یمس شعرہ ولا یقص ظفرہ، تو وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ تو حدیث موجود، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے سنت غیر مؤکدہ مراد ہے۔ سنت غیر مؤکدہ، کوئی کر لے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو آج بہت بتانے کی ضرورت ہے، بہت لوگوں نے سنا تو ہے لیکن کیا فرض ہے، واجب ہے، لیکن نہیں، سنت غیر مؤکدہ، جو کر لے اس کو ثواب، نہ کرے گناہ نہیں۔ اللہ رب العزت قربانی کے موقع پر جس پر قربانی واجب ہو اللہ اس کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین موجود ہیں ایک ایک کو اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں جا کر طواف کرنے اور روضہ پاک میں زیارت کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا